السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 10 ہم پڑھ رہے ہیں اکانومکس کا دوسرا چیپٹر امپلائمنٹ جنریشن، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ان انیشیٹیوز یا اسکیمز کے بارے میں جو یہاں کی گورنمنٹ نے اس لیے اٹھائے ہیں تاکہ یہاں کے جو بگڑے ہوئے معاشی حالات ہیں ان کو پھر سے پٹری پر لایا جا سکے اور یہاں پر امپلائمنٹ جنریٹ کی جا سکے تاکہ یہاں پر بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکٹورل انیشیٹیوز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ فار امپلائمنٹ، یعنی مختلف سیکٹرز میں جو ہمارے گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کی جا سکے۔ ہائیلی لیبر انٹینسیو لائف سٹاک سیکٹر، یعنی لائف سٹاک سیکٹر جس میں بہت زیادہ لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے جو سکلڈ نہ ہو بلکہ انسکلڈ بھی ہو، یعنی سکلڈ اینڈ انسکلڈ دونوں طرح کے لیبرز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں لائف سٹاک ریئرنگ میں۔ اور لائف سٹاک ریئرنگ میں اگر کیٹل ریئرنگ ہوگی تو فوڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فوڈر جو ہے یہ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر سے آتا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جو ایگریکلچرل انکم ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر ایسے لوگوں کو جو کیٹل ریئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا پولٹری فارم وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو جب گورنمنٹ فائنانشیل سپورٹ دیتی ہے، ایسا فائنانشیل سپورٹ جس میں ان کو سبسڈی وغیرہ ہوتی ہے، اور جب ایسا کام کرنے والے گرو کرتے ہیں یعنی ان کا جو کام اچھا چلتا ہے، تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر ہو کر وہ بھی اس طرح کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے جو پرائیویٹ انویسٹرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرف راغب ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو ایسا کام کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پھر ٹورزم سیکٹر۔ ٹورزم سیکٹر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ یہ کافی خوبصورت وادی ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ سیاح آتے ہیں، تو ٹورزم سے ہمارا جو ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلوم سیکٹر ہے وہ بھی گرو کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم جب کسی ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کے جو دکانیں ہوتی ہیں کافی سجی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے جب ٹورسٹ آتے ہیں دوسرے اسٹیٹ سے یا دوسرے ملکوں سے تو وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں یہاں کی ہینڈلوم کی اور ہینڈی کرافٹس کی لے کر ہی جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے وہ بھی گرو کرتا ہے ٹورزم سے۔ اور ٹورزم سے ہمارا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی جب ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی ٹرانسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ اگر گلمرگ آتے ہیں تو وہ پہلگام، سنمرگ یا مغل باغات وغیرہ بہت ساری جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا بہت سارا جو یوتھ ہے اس کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے، یعنی ان کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے، یا ان کو گائیڈز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہاسپٹلٹی میں ان کو ہوٹلز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہمارے جو ہوٹلز ہیں اور ریسٹورنٹس ہیں ان میں بھی کام بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں مختلف کام کرنے والے ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، شیفز ہوتے ہیں وغیرہ، تو اس طرح سے ہمارا جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہماری انکم بھی بڑھ جاتی ہے جموں اینڈ کشمیر کی۔ اور اس طرح سے PPP پالیسی کے تحت، یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی کے تحت ہوٹلز اور ریزارٹس بنائے جا سکتے ہیں یا کھولے جا سکتے ہیں، جو 50% کے یعنی 50% اس میں گورنمنٹ انویسٹ کر سکتے اور 50% پرائیویٹ انٹرپرائزرز یعنی پرائیویٹ کمپنی والے انویسٹ کر سکتے، اور جب پروفٹ آئے گا تو اس طرح سے کاسٹ شیئرنگ پر 50% گورنمنٹ میں جائے گا اور 50% اس پرائیویٹ انٹرپرائزر کو جس نے اس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کو مل سکتا ہے۔ اس طرح سے جب کافی ہوٹلز ہوں گے، ریزارٹس ہوں گے، اور جب بہت زیادہ ٹورسٹس آئیں گے، تو اس طرح سے ہمارے ان ہوٹلز وغیرہ کی جو انکم ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی۔ اور اس طرح سے دوسری چیز ہے وہ ہے ریگولر فلائٹس، یعنی جموں اینڈ کشمیر یعنی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ڈائریکٹلی جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ایسے ایریاز کے لیے ریگولر فلائٹس کا انتظام کر سکتے ہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، تاکہ ایسے لوگوں کو بھی یہاں لایا جا سکے جو یہاں آنا چاہتے ہیں، اور لیکن ایسے ایریاز یہاں کنیکٹڈ نہیں ہیں ڈائریکٹلی جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ، تو وہ نہیں آ سکتے
ہیں. اور دوسرا ہے انٹیگریٹڈ آن لائن پورٹل ان PPP موڈ, یعنی اس پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آن لائن پورٹل پر یہاں پر آنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے, جیسے کہ انہیں یہاں کے مختلف نظارے دکھائے جا سکتے ہیں اور انہیں یہاں کی خوبصورتی دکھائی جا سکتی ہے. اس طرح سے انہیں یہاں آنے کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہاں کی جو انکم ہے, یہاں کا جو اکانومی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے, اور یہاں پر جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو سکتی ہے. یہ تھا آج کا کلاس, تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.